اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید کا جب آغاز کیا تو اہل مکہ کے جو بھی رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رول، یہ ڈیپلی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رب کی عبادت اور توحید کی جو دعوت جو لوگوں کو دینے کے لیے، راہ حق میں لانے کے لیے جب نکلے تو اہل مکہ کے لیے جو ہے یہ ایک نئی چیز تھی۔ 40-42 سال زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کے خلاف کوئی جھگڑا یا کوئی بات نہیں کی تھی، چونکہ تب جو ہے وہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتری، اور تب جو ہے وہ وحی کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ہوا، اور نہ تب آپ نے جو ہے وہ تبلیغ دی۔ اس وجہ سے جب نبوت کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے حکم خداوندی کو جو ہے وہ ہر مشرک تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پہنچانا سٹارٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو کفار کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، چونکہ وہ ان کی جو کہہ لیں کہ ان کے مزاج اور ان کی جو باتیں تھیں نا، وہ کبھی بھی اپنے بتوں کے خلاف یہ لوگ کبھی کوئی بات سنتے ہی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت آپ پر نزول ہوا تو اس کے بعد جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلم کھلا بتوں کو بتایا کہ یہ بت جو ہیں وہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اور مکہ والوں کو جو ہے وہ یہ بات کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے، اور تبلیغ کا جب دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغامات لوگوں کو دینا شروع کیے، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ چونکہ دین اسلام سے پہلے بھی یہ لوگ بہت زیادہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے نا، بہت زیادہ کہہ لیں کہ ناسمجھ اور اپنی مینٹیلٹی کے لحاظ سے زیرو تھے، اور لڑائی جھگڑا اور اسلام میں زیرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو بہت زیادہ برا کہتے اور جھٹلاتے۔ اسی طرح جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اس پر آپ کا مذاق اڑایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پر حملے بھی شروع کیے، ٹھیک ہے، اور کہنے لگے کہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ آپ اس کی بات کیوں سنو گے، یہ تو جادوگر ہے۔ تو کسی نے معاذ اللہ یہ کہا تھا کہ یہ تو پاگل ہیں، کوئی شاعر ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتا، گھر کے راستے میں کانٹے بچھاتے، بازاروں گلیوں جہاں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے نا، تو وہاں پر جا کے اتنے گندے ایکٹس کرتے تھے، بے ہودگی کا مظاہرہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی مارتے تھے، پیٹتے تھے، ظلم اور تشدد جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرتے تھے، اور یہ ان کا معمول بن گیا تھا لائف کا، یعنی کہ ہر سٹیپ پہ آپ کو تکلیف دینا ان کا مقصد بن گیا تھا۔ یہ جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہمارے لیے نبی ہے، تو ہم جو ہے وہ ان کی بات مانیں، بلکہ اپنے بتوں کی کہہ لیں محبت میں اتنے گر گئے تھے کہ انہیں دین حق کی راہیں، دین حق کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اتنی جگہ پہ مینشن کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ پر ظلم ستم بھی کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے بھی، آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، آپ کو بہت سی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس پر آپ نے جو ہے وہ غمزدہ نہیں ہونا۔
مفہوماً عرض کر رہی ہوں، اس پر آپ نے جو ہے وہ صبر کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلانا ہے، دین حق کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جو احکامات کا نزول ہوا ہے، آپ نے ایز اٹ از اس کو پہنچا دینا ہے۔ اور اے نبی، آپ کا کام جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے، آپ کو جو ہے آپ نے زبردستی حکم کو منوانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ نے ان کے جیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ چونکہ اور بھی پہلے زمانوں میں ہم ہر زمانے کے لحاظ سے ہر زمانے میں ہم نبی بھیجتے رہے ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ ان کی قومیں بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ وہ نبیوں کو جھٹلاتی تھی اور رد و بدل کرتی تھی کتابوں میں، اور اپنی طرف سے کتابوں میں ایڈیشن کر دیتی تھی۔ جس طرح تورات میں بنی اسرائیل نے بہت زیادہ رد و بدل کیا، اور پھر جو ہے وہ اپنی طرف سے اس میں جو چیزیں اچھی لگتی تھی وہ ایڈ کر دیتے تھے، اور جس کو حکم یعنی کہ نہیں اچھا لگتا تھا کہ یہ ہم سے نہیں مانا جائے گا، پورا نہیں ہوگا، تو اس کو بدل دیتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے یہ تو ایسے ہی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا رد عمل تھا، مانتے نہیں تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کا کام شروع کیا، پھیلانا شروع کیا، تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات تو آئی، لیکن اس کے ساتھ جو ان کا رد عمل تھا قریش کا، وہاں جو بھی لوگ تھے، مشرکین تھے، ٹھیک ہے، یعنی عرب میں جو مشرکین تھے، ان کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ بہت غلط بیہیویئر تھا، ان کا ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کو۔ اور پھر اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایز اے دائی اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کا کام بھی جو ہے وہ کیا ہے، پہنچا دینا۔ اب فیمیل کی جو ایک کہہ لیں کہ عادت ہوتی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کہہ دیں تو اس پہ ایز اٹ از امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، یہ ہماری چیز ہماری بات جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، ہمارا کام جو ہے وہ مانا جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ خود اپنا کمپیریزن کریں، آپ یعنی کس درجے میں آئیں گے، اتنی نچلے درجے میں کہ ہم تو ایک بہت کہہ لیں کہ حقیر قسم کی مخلوق، یا پھر کہہ لیں کہ حقیر قسم کے انسان، اس درجے میں تو نہیں جا سکتے نا۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، زبردستی، زور زبردستی یا پھر جو ہے وہ ان پہ تشدد یا اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کا مقصد، آپ کا کام صرف اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ہے۔ تو پھر اس ٹائم پہ ہمیں کیوں یہ لاحق ہو گیا عمل کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی بات کو کہہ کر اس کو منوانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے حق کی بات کر دی تو ہمیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے اگر کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو یہ غلط کر رہا ہے، یا پھر ہماری بات کو اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی، یا ہماری بات کو ماننا کیوں نہیں جا رہا، تو یہ جو ہے وہ غلط ایکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام جو ہے وہ ہر آپ کے رول جو ہے وہ ہر لحاظ سے یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس چیز کو کیا ہے، پہنچانا ہے، بس امپلیمنٹیشن کروانی آپ کا مقصد نہیں ہے۔ اور نہ ہی پھر یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو آتی ہے کہ فیمیل جو ہے وہ ابیوسو لینگویج یوز کرتی ہیں، غلط ورڈز یوز کرتی ہیں، تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ویک کرتی ہیں آپ کو، انٹرنلی تو ویک کرتی ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ویک کرتی ہیں، آپ کو فزیکلی بھی ویک کرتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اس کا جو کہہ لیں کہ ایک اثر ہونا ہوتا ہے نا آپ کی فیملی میں، وہ ہوتا نہیں ہے، اس کی بجائے نیگیٹیو امپیکٹ جاتا ہے، آپ کا پرسنالٹی بھی آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا، اور یہ چیز ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر ذرا غور کریں، حضرت خدیجہ معزز ترین خاتون، ٹھیک ہے، قریش کی، اور ایک وائف کے لیے اس سے بڑی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کتنا زیادہ کہہ لیں کہ آپ کلوز ہوتی ہے، کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی کوئی بھی تکلیف کو، یعنی کہہ لیں کہ ان کا ریلیشن اتنا کلوز ہوتا ہے کہ وہ فیل کرتی ہے کہ اگر اس کے ہسبینڈ کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو بھی فیل ہوتی ہے کہ یہ تکلیف جس طرح مجھے ہی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹفسٹ ٹائم تھا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر بھی جو ہے آپ کی وائف کس طرح سے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، یا پھر ان پر جو ہے وہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب کوئی جو ہے وہ اس طرح کے غلط ورڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز کرتا، نعوذ باللہ، تو آپ جو ہے وہ اس ٹائم پر اگر جلال میں آ جاتی، غصہ کرتی، تو پھر دین حق کا جو کام تھا وہ رک جاتا،
ٹھیک ہے، جو دعوت تھی اس میں خلل آ جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو سپورٹ کرتی تھیں اپنے ورڈز کے ساتھ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ایسے ہوتا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کچھ کہتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی گھر آتے، تو آپ اس حالت میں جیسے ہی گھر تشریف لاتے آپ کے جسم سے جو ہے وہ خون بہہ رہا ہوتا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کو صاف کرتی، ٹھیک ہے، اس خون کو صاف کرتی، اس پہ مرہم پٹی کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتی. کن ورڈز میں تسلی دیتی ہیں آپ دیکھیں، ایکشن ادھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ جو ہماری اماں ہیں ان کا آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی اپنے دوپٹے کے ساتھ. آپ کا جو کرتا ہوتا تھا نا، آپ کا دوپٹہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ صاف کر دیتی. یعنی کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح گھر انٹر ہوئے ہیں، اب آپ خود سوچیں کہ جس طرح گھر انٹر ہوئے ہیں، اب انسان کے پاس تب تو فرسٹ ایڈ کا سامان اس کے پاس ہی نہیں پڑا نا، باکس اس کے پاس تو نہیں پڑا ہوا نا کہ اب وہ فوراً سے جی باکس ادھر لے کر آیا اور اس نے جو ہے وہ چیزیں اس کے ہاتھ میں اور اس نے صفائی کر دی، بلکہ آپ کی تکلیف کو اتنا فیل کرتی تھی کہ وہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کیا چیز یوز کری ہوں. وہ اپنے دوپٹے سے فوراً آپ کے زخموں کو صاف کرنے لگ جاتی اور اپنا دوپٹہ جو ہے نا وہ پھر پھاڑ کر رکھ دیتی اور اسی ٹائم پہ اپنا دوپٹہ پھاڑ دیتی اور پھر زخموں کو صاف کرتی، مرہم پٹی کرتی، دھوتی اور پھر یہ کہتی، میرے پیارے حبیب، میرے آقا، میرے سرتاج، میرا رب آپ کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی. اور جب گھر کی اہلیہ اتنی ساتھ دینے والی ہوں، اتنی سپورٹیو ہوں، اتنے اچھے انداز میں تسلی دینے والی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ اٹھتے. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انرجی، انکریجمنٹ اور بڑھ جاتی. اب اسی طرح ہے، اگر گھر کا ماحول سپورٹیو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، جو دین حق کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے گھر کا ماحول سپورٹیو نہیں ہوتا، تو دین کی تبلیغ کی جو دعوت ہے نا اس کا کام رک جاتا ہے اور جو اصل چیز ہوتی ہے نا وہ پھر نہیں پھیلتی. اور اسی طرح آج کل کی جو فیمیل ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو آپ نے ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لائف کے جو اصول ہیں ان کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کر کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کر دوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ازواج مطہرات ام المؤمنین کا جو درجہ ہے نا، اس درجے کو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. تا قیامت کے بعد بھی ہم جو ہے وہ اس درجے کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کی لائف آپ نے گزاری، آپ کے ازواج مطہرات نے گزاری، اس لائف کے ہر سٹیپ کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایز اے مسلم ہماری ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں بہت سے غلط جو ہے وہ کوسچننگ بھی اس میں ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے مقابل میں ہیں. ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم ان کے مقابل میں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی لائف سے جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، مین مقصد ہی لائف کا یہ ہے. اور سیرہ سے پھر ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے، ہم ان کی لائف کو ایز اٹ از اپنی لائف کے اکارڈنگ گزارنا ہی نہیں سیکھ رہے، تو مجھے بتائیں پھر کیا مقصد ہے ہماری لائف کا سیرہ پڑھنے کا یا پھر سیرہ سے سیکھنے کا. تو یہ جو چیز ہے اس کو جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک ہمیں یہ چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی. تو یہاں پہ ہماری جو مین چیز ہے وہ امپلیمنٹیشن ہی ہے لائف کے ہر سٹیپ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے وہ ان الفاظ سے اب حوصلہ لیتے اور پھر آپ کو جو حکم ملا ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں، فَاسْتَقِم بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم ملا ہے نا اس کو کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. ٹھیک ہے، یعنی مشرکین جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی ان کا ایکٹ ہے نا آپ پہ، تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں اور آپ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا تو دین حق دعوت کا کام جو ہے وہ رک جائے گا. یعنی اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں بدلہ لوں یا پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ سختی کروں، چونکہ یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیتے تھے. اور پھر اب جب گھر آتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ورڈز جو ہوتے تھے آپ کو
اور زیادہ پاور دیتے تھے، اور زیادہ انکریج پرووائڈ کرتے تھے، اور زیادہ حوصلہ پرووائڈ کرتے تھے کہ آپ کے اندر دوبارہ سے ہمت پیدا ہو جاتی تھی پھر سے جانے کی۔ اب اس میں یہ چیز بھی دیکھیں، فیمیل کا جو رول ہوتا ہے نا وہ بہت ملٹی فنکشنل رول ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، اپنے گھر کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، فیملی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ لیکن سپورٹ یہاں پہ ورڈ اس کا مطلب یہ نہیں ہے پیسے کے ذریعے سے، سپورٹ جو ہوتی ہے ورڈز کے ذریعے سے ہوتی ہے، آپ کے ایکشن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمیں اسلام کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم امپلیمنٹ جب تک نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ چیز ہے کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب جب دعوت دین کا پیغام دے رہے تھے تو ایک بار ایسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ دوست تھے، وہ بیٹھے تھے۔ اتنے میں ابو جہل نے کہا کہ ابو جہل جو تھا نا اس نے کہا کہ کون ہے جو جا کے نا اون کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر اس قوم کا بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر نا انتظار کرنے لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دے۔ کسی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اطلاع دے دی اس واقعے کی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ چھوٹی تھیں۔ آپ کی عمر جو ہے وہ بکس میں مینشن ہے، کسی میں 3 ایئرس بتایا، کسی میں 4 اور کسی میں 5، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس ایج کے نا آگے پیچھے تھیں۔ اور ایکٹ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اس چھوٹی عمر میں بھی، چونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور باقی جو ایکشن ہوتے ہیں بیٹیوں کے وہ جس طرح والدہ کا ایکشن ہوتا ہے نا ایز اٹ از ویسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر والدہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے سپورٹیو ہیں تو بیٹیاں بھی سپورٹیو ہوتی ہیں، اگر اپنے ہسبینڈ کی کیئرنگ نیچر ہے ان کی تو بیٹیاں بھی ایز اٹ از اپنے ایکشن کو اسی طرح سے پرفارم کرتی ہیں اور وہی چیز ان میں آتی ہے۔ تو یہ جو تربیت تھی نا اس ٹائم پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ایکشن جو ان کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایسے پرفارم کرنا یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے تھا۔ تو جس طرح توحید کی دعوت پھیلتی گئی، قریش کی جو کہہ لیں کہ جتنی بھی الجھنیں تھی یا پھر جو وہ کیا کرتے تھے رد عمل، اس پہ اور اضافہ ہوتا گیا۔ ابو لہب کا جو گھر تھا نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے ساتھ تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتی تھی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور یہ ایک بڑے اور مشہور باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود نا جنگل جاتی، ٹھیک ہے؟ وہاں سے کانٹے چنتی اور وہاں سے چن کے کانٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راہ میں بچھا دیتی، یعنی کہ ایک تو مشہور باپ کی بیٹی، اوپر سے اس کا کام جو ہے وہ انتہائی برا، پھر بھی جو ہے وہ کیا کرتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور دشمنی رکھتی تھی، اور وہ اس کو اظہار اس طرح سے کرتی تھی اپنے ایکشن سے۔ اب جس طرح کی تربیت ہوتی ہے ایکشن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے نا۔ اب چونکہ وہ جو تھی وہ ہے ہی ابو جہل کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو اس کا ایکشن بھی اس کے اکارڈنگ تھا۔ اب ابو لہب جو ہے ابو لہب کے گھرانے سے ابو لہب بھی وہ بھی کسی سے کم نہ تھا، وہ دروازے پر گندگی ڈال دیتا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹیاں اور گھر کے خادم اس گندگی کو اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے کہ اے عبد المطلب یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے بنو عبد المناف کیا ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ روایات میں نا یہ چیز ڈیفرنٹ ملتی ہے۔ لیکن دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا گھرانہ جو تھا اس ٹائم پہ کہہ لیں کہ اتنی زیادہ رنجشیں اور ایکشن جو تھے لوگوں کے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھے، لیکن جب بھی اس ٹائم پہ بھی آپ کے گھرانے نے صبر کیا، کچھ نہ کہا، جبکہ اس کہہ لیں کہ اس رد عمل کو خود ایکسیپٹ کرنا، پھر اس کو جو ہے وہ اس سے فیس بھی کرنا، پھر خود کو اس سچویشن میں ڈالتے ہوئے سب چیزوں کو دیکھنا بھی انسان کو آٹومیٹکلی غصہ آ جاتا ہے، اور اس کا ایکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ دائی کا جو رول ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ وہ بہت معنی رکھتا ہے ایکشن پہ۔
اب اگر اس ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ آپ کا ساتھ نہ دیتا تو دین کی دعوت اور توحید کا پیغام جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہ پھیلتا، ٹھیک ہے. یعنی کہ سپورٹ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھرانے کی طرف سے بھی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس ٹائم پہ بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کرتی تھی، اور اپنے بچوں کو چونکہ آپ نے اس طرح کی تربیت دی تھی تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کا جو ایکشن تھا وہ بھی ویسا ہی تھا جس طرح ابھی ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ڈسکس کیا. اب دیکھیں کہ اس ٹائم پہ ہمسائے جو ہوتا ہے نا، ایک کہہ لیں کہ گھر کی ایک دیوار ہوتی، ساتھ ساتھ رہنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ہمسائے آپ کو ان دیٹ کیس ایکشن غلط پرفارم کرتے ہیں یا پھر آپ کے کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کا رد عمل جو اس ٹائم پہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ، خاص طور پہ فیمیل، وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں یا اگریسو ہو جاتی ہیں، اور ان کا ایکشن بھی ایز اٹ از پھر ویسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسایوں نے اس طرح کیوں کیا، یا پھر ان کا کیا حق بنتا ہے کہ ایسے کریں. تو اس چیز پہ جو ہمیں سیکھنے کو یہ پوائنٹ مل رہا ہے کہ ایک تو صبر تحمل کا ساتھ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنا کریٹیکل ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے نہیں چھوڑا، تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ یہ چیز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے بھی صبر اور تحمل ہی کرنا ہے اس ٹائم پہ بھی، ٹھیک ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس طرح سے پھیل رہا تھا نبوت کا، آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یعنی کہ صبر کا مظاہرہ کرتا تھا، آپ کا ساتھ دیتا تھا ہر کام میں. ان حالات میں حضرت سیدہ خدیجہ اور آپ کے گھرانے کا نا کردار مثالی ہے. سیدہ خدیجہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکاتی اور جا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھیں. صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نا جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی. اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم خاتون تھی اور کس قدر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی تھی. اور اس خدمت کی وجہ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، 3 سال کا دورانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جاتے تھے، خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. تب کا سارا ٹائم پیریڈ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے دیکھیں، ٹھیک ہے، جیسے نکاح کا ٹائم پیریڈ اور نکاح کے بعد جب شادی، یعنی کہ سارا شادی کا جو ہے وہ نکاح کا ٹائم، تب بھی آپ کا رد عمل، ٹھیک ہے، وحی کا نزول ہوا تب آپ کا رد عمل، کفر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت رکھتے تھے، کفر کرنے والے لوگ تھے، مشرکین تھے، ان کی بغاوت کتنی سخت تھی، اس ٹائم پہ آپ رضی اللہ عنہا کا رد عمل. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القابات سے پکارتے تھے یا کوئی بھی ایکشن ان کا اتنا گھٹیا ہوتا تھا مشرکین کا، تب آپ کا رد عمل. ہر ٹائم ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ سپورٹیو کردار رہا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ہلکا سا بھی اس طرح کا رد عمل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے رنجش یا تکلیف پہنچی، بلکہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا. نہ صرف صبر کا مظاہرہ کیا بلکہ اس کو ایکشن میں بھی پلان کر کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر کیا ہے سپورٹ ہی کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کہہ لیں کہ اچھی ساتھی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کیا کیا انعامات رکھے، ٹھیک ہے. اب ہمیں جو ہے وہ آپ کی عظیم خاتون ہونے کا مقام واضح ہو گیا اس حدیث سے، اور آپ کی جو خدمت ہے، آپ نے جتنی بھی خدمت سر انجام دی وہ بھی بے مثالی. اس سے پہلے ہم نے آگے بھی کافی بار حضرت خدیجہ کی جس طرح آپ کو بھی ایکسپلین کیا، پڑھا، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رول جو ہے اس ٹائم پہ بہت معنی رکھتا ہے. یہاں پہ نا ایک بات آپ کو کلیئر آؤٹ کر دوں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی کہ اظہار نکاح کیا نا، وہ ان الفاظ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہ میرے چچا زاد، آپ کی مجھ سے قرابت، اپنی قوم میں آپ کے اعلیٰ مقام، ان کے نزدیک آپ کی امانت داری، آپ کے حسن اخلاق اور صادق کلام کے باعث میں آپ کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتی ہوں. اب دیکھیں کہ اپنے سپوز کو چوز کرنا ایمانداری کی بیس پر،
آپ کے اعلیٰ ظرفی کی بیس پر، حسن اخلاق کی بیس پر، صداقت کی بیس پر، آپ کی ایمانداری کی بیس پر، ایمانت کی بیس پر، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے نزدیک میٹر کر رہی ہیں، تو پھر ان کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ کتنی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس سے یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے اسپاؤس کو چوز کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے خاوند کو، تو اس ڈیوریشن میں آپ کے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دین حق کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ آیا کہ وہ دین پر ہے یا نہیں، چونکہ اگر وہ دین پر نہیں ہے تو آپ کی نسلوں میں دین نہیں پھیلے گا، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو دین کا کام نہیں ہوگا آپ کے گھر میں، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو دین کی اصل جو ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں کنورٹ ہوگی، جب اصل کنورٹ نہیں ہوگی تو آپ کا جو آنے کا زندگی میں مقصد ہے وہ پہلے آپ پورا نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام بہت زیادہ کرتی تھی، اپنی دولت اور جان کسی بھی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کرنے میں ذرا بھی جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹتی تھی، اور پھر وہ کیسے نہ کرتی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوتا ہے جب قریش نے دیکھا نا کہ اسلام مسلسل پھیلتا جا رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دین کا کام کرتے رہے ہیں، تو انہیں نا یہ سوچ آئی کیوں نہ ایسے کریں کہ ہم ان کے گھر کو ہی مشکلات میں یعنی ڈال دیں، گھر میں مسائل اور الجھنیں پیدا کر دیں، چونکہ سپورٹ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ٹائم پہ اللہ کی طرف سے ان کے گھر سے مل رہی تھی نا، کہ اتنی اچھی رفیق اور اتنی اچھی اولاد، تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ان کے گھر میں ہی جو ہے وہ مسائل اور الجھنیں پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ بھی نہ ملے، اور باہر سے تو ہم خود ہی کافی ہیں، تو ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ ہٹا دیں گے، خود بخود نہ پیچھے کر دیں گے۔ اب بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے نا سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اور رخصتی ہو چکی تھی، جبکہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، جیسے ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی نا، اور قریش نے ان سب کو نا لالچ دیا، ان کے گھرانوں کو، کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دینا تو قریش کی جس لڑکی کے ساتھ وہ نکاح چاہیں نا ہم اس کا نکاح کرا دیں گے۔ اب ابو العاص جو کہ سیدنا زینب رضی اللہ عنہا جن کے نکاح میں تھیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے منہ توڑ کے جواب دے دیا، لیکن ابو لہب کے دونوں بیٹے جو ہیں نا وہ لالچ میں آ گئے۔ اب سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینے سے مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں کو پریشانی میں ڈالا جائے، وہ سعادت اور خوشیوں سے بری ہوئی جو زندگی گزار رہے تھے نا ان میں دخل اندازی کرنی تھی، مگر قریش کا اب یہ جو خواب تھا یا کہہ لیں انہوں نے منصوبہ بنا کر رکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا، وہ ایسے ہوا کیونکہ طلاق کے فوراً بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے لیے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اب ابو لہب اور اس کے بیٹوں کے لیے رسوائی کا مقام تھا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سعادت کا مقام تھا، وہ بالکل ابتدا میں ہی اسلام بھی قبول کر چکے تھے، انہیں اسلام کی دعوت سیدنا ابوبکر صدیق نے دی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ دعوت پہ لبیک اور دین اسلام میں داخل ہو گئے اور دین اسلام کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور بہت مضبوط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ سے نکاح کے اسباب پیدا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ رقیہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے آپ جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ نے جب اظہار کیا نا کہ آپ نے سیدہ رقیہ سے شادی کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو خواہش ہے نا اس پہ لبیک کہا، قبول کر لیا یعنی کہ رشتے کو۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مالدار، خوبصورت، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور سیدہ رقیہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، کس قدر حسین سیرت، حسین صورت، بے مثال تھی۔ پھر یہ فوراً سے شادی ہو گئی، رخصتی کے وقت جو ہے وہ آپ کو خوبصورت جوڑے سے اور اخراج تحسین پیش کیا گیا۔ انسانی آنکھوں نے یہ جو خوبصورت ترین جوڑا نہ دیکھا وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر سیدنا اب عثمان رضی اللہ عنہ کا جوڑا ہے۔
یعنی کہ یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں نا، یہ جوڑا، اس کو کہا گیا ہے، یہ ایسا نہیں، فزیکل لباس نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ابو لہب جو ہے اور اس کے گھرانے کی بدقسمتی کہ اس نے خواہش کی تھی کہ وہ بیٹیوں کو طلاق دلوا کر اور جو ہے وہ رنج و غم پیدا کر دے گا آپ کے گھر میں، اور آپ کی جو ہے وہ دعوت وہ کمزور ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا نا وہ اس سے پہلے طے شدہ تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹیوں کے لیے پہلے ہی عمدہ اور احسن کہہ لیں کہ انتظام کر رکھا تھا۔ تو اس سے جو ہے جو بھی تربیت کا سامان، ٹھیک ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اپنے اولاد کے لیے ملتا ہے، تو اس میں جو ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا زندگی کے جو بھی حالات آئے، مشکلات آئیں، کبھی بھی آپ مشکلات سے ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ ان مشکلات میں آپ رضی اللہ عنہا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور احترام میں اور اضافہ ہو جاتا، جتنی زیادہ مشکل آتی اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا، کبھی بھی یہ مشکلات تو بڑھ رہی تھی نا ٹائم بائی ٹائم، جس طرح دین حق کی دعوت پھیل رہی تھی اسی طرح مشکلات بڑھ رہی تھیں، لیکن آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی کیئر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور زیادہ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور یہی ایک جو ہمیں اسلام جو چیز سکھاتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ جو ایک مثالی عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنے خاوند کے لیے جب اس کو جتنی بھی زیادہ مشکلات آتی ہیں وہ کیا ہے، سپورٹیو ہوتی ہے، کیئرنگ ہوتی ہے، نہ کہ ایسے کہ وہ دین حق کا دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن بہت بڑا تھا، اب اس مشن پر اگر عورت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، یعنی کہ اس مشن پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تب ساتھ نہ دیتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سپورٹ مضبوط اتنی زیادہ اور دینی حق جو ہے وہ اتنا زیادہ تب کس طرح پھیلتا، ٹھیک ہے۔ تو سپورٹ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فزیکل افیکشن جو ملتی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پرووائڈ کرتے تھے اپنے ورڈز کے ساتھ ڈیپلی، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اس ٹائم پر جو ہے وہ ہسبینڈ کو اپنی بیوی کی طرف سے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو بھی کام کرے لائف میں، جتنا بھی مشکل حالات ہوں، بیوی کا جو رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر تحمل کرے، اور اس کی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ جو کیجول روٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب تو آپ کی ساری ضرورت اور آسائش زندگی پوری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تب تو آپ نے جو ہے وہ اچھا رد عمل کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن مشکل حالات میں بھی آپ کے اوپر جو فرض بنتا ہے آپ کا وہ یہی بنتا ہے اس ٹائم پہ کہ آپ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ عاجز ہو جائیں، پہلے سے زیادہ کیئرنگ ہو جائیں، جتنے زیادہ مشکل حالات ہیں آپ کے ہسبینڈ کے اتنی زیادہ آپ کیئرنگ